اور اس سے مقصود یہ ہے کہ ہمارے عقائد کی، ہماری عبادات کی اور ہمارے اخلاق و کردار کی اور دیگر جہاں پر زندگی میں ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے، اس اصلاح کی ہم اصلاح کے حوالے سے کچھ گفتگو سنیں اور اپنی زندگی میں کوشش کریں اپنی اصلاح کرنے کی۔ تو آج فضیلت الشیخ ڈاکٹر باسط فہیم صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا جو موضوع ہے وہ ہے بدکاری کا انجام دنیا اور آخرت میں۔ تو اس موضوع پر انشاءاللہ شیخ صاحب بیان فرمائیں گے۔ ساتھی قریب قریب ہو کر بیٹھیں اور سامنے ہو کر کے بیٹھیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکٹر صاحب دوران گفتگو یہ میں بچوں کے لیے خصوصاً کہہ رہا ہوں کہ درمیان میں ڈاکٹر صاحب سوال کرتے ہیں، تو ہم توجہ سے سنیں گے تو پھر سوال کا جواب دینا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی کہ پوری توجہ اور پوری یکسوئی کے ساتھ آپ نے ڈاکٹر صاحب کا سے انشاءاللہ سوال فرمانا ہے۔ السلام علیکم۔ بعد میں لوگوں کو بھی سوال کا موقع ملے گا۔ میں حاضر ہوں۔ بنی بھائی اس کو دے دیں سیٹنگ اپ۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ہم پہ یہ کرم کیا کہ ہماری رہنمائی کے لیے آسمان سے کتابیں نازل کیں، ہمیں ہدایت دینے کے لیے انبیاء کرام اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ قائم فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم سب پہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں جانوروں کی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سے قوانین دیے ہیں، بہترین قسم کا نظام اور سسٹم دیا ہے۔ اس نظام اور سسٹم کی حدود میں رہ کر ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ آج اگر آپ یورپ پہ نگاہ ڈالیں تو بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ مرد مرد کے ساتھ شادی کر رہا ہے، عورت عورت کے ساتھ شادی کر رہی ہے، اور معاملہ اس سے کہیں آگے جا چکا ہے۔
لیکن اللہ رب العزت نے ہم پہ یہ انعام کیا کہ اللہ نے ہمیں ایک پاکیزہ شریعت دی، ایک بہترین دین دیا۔ اس دین کی برکت سے ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری ماں ہے، یہ ہماری بہن ہے اور یہ ہماری وائف ہے، تینوں میں فرق ہے۔ لیکن جب انسان جانوروں کی طرح زندگی گزارے گا، اس کے ہاں ایک عورت سے دوسری عورت میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ہمیں اللہ نے ایک شاندار نظام دیا، شاندار سسٹم دیا۔ اللہ رب العزت نے چاہا کہ میرے یہ بندے پاکیزہ زندگی گزاریں، پاک دامنی کا مظاہرہ کریں، اس لیے اللہ رب العزت نے بہت سے اصول دیے، بہت سے ضوابط بیان کیے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ اے انسان تجھے زنا کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ زنا کے قریب جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، بدکاری کے قریب جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بدکاری سے روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے کبھی یہ ارشاد فرمایا کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ مومن مردوں سے کہہ دیں کہ یہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کریں۔ نگاہ اس کے اوپر مردی میری اور آپ کی نہیں چلے گی، آسمان والے کی چلے گی، جس نے یہ آنکھیں دی ہیں، جس نے یہ نور دیا ہے، اس کی مرضی کے مطابق ان آنکھوں کو استعمال کرنا ہے۔ تو وہ جو ان آنکھوں کا مالک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مومن مرد اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور کبھی یہ حکم ہوتا ہے ایاکم والدخول علی النساء، غیر عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ آپ کی بیٹی اگر کسی کمرے میں بیٹھی ہے تو آپ جا سکتے ہیں، آپ کی ماں بیٹھی ہے کسی کمرے میں آپ جا سکتے ہیں، آپ کی سگی بہن بیٹھی ہے آپ جا سکتے ہیں، آپ کی سگی پھوپھو بیٹھی ہے آپ جا سکتے ہیں، آپ کی سگی خالہ بیٹھی ہے آپ جا سکتے ہیں، آپ کی سگی ساس بیٹھی ہے آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن جس کمرے میں خالہ کی بیٹی بیٹھی ہے، پھوپھو کی بیٹی بیٹھی ہے، چچا کی بیٹی بیٹھی ہے، ماموں کی بیٹی بیٹھی ہے، وہاں پہ جا کر تنہائی میں بیٹھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ عورت جس کا اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان ہے وہ کبھی بھی محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرا نام جہاد کے لیے لکھ دیا گیا ہے، میں نے آپ کی قیادت میں ایک غزوے میں شریک ہونا ہے، جبکہ میری بیگم حج کے لیے جا رہی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا میرے صحابی جہاد چھوڑ دو، اپنی وائف کے ساتھ حج کرو، یعنی کہ تمہاری وائف محرم کے بغیر حج جیسا پاکیزہ سفر بھی نہ کرے۔ حالانکہ اس سفر میں ان کی وائف کے ساتھ کنہوں نے جانا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ صحابہ کرام نے جانا تھا۔ اس سفر میں اس کی وائف کے ساتھ دیگر کئی عورتوں نے جانا تھا۔ اگر راستہ نکالنے کی کوشش کی جاتی تو نکل آتا، جیسے آج کل ہم راستے نکالتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں جب غزوہ میں جہاد میں آپ کو ایک ایک مجاہد کی ضرورت رہا کرتی تھی، یہ کہا کہ میرے صحابی جہاد رہنے دو، اپنی وائف کو حج کرواؤ۔ بدکاری کے فتنے سے، زنا سے بچانے کے لیے کبھی یہ آرڈر جاری ہوتا ہے کہ جب کسی عورت کو کسی غیر مرد سے گفتگو کرنی پڑ جائے تو اس کی آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے،
اس کی آواز میں شیرینی نہیں ہونی چاہیے، اس کی آواز میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، سنجیدہ آواز کے ساتھ گفتگو کرے. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اگر عورت میٹھی آواز کے ساتھ گفتگو کرے گی، نرم آواز کے ساتھ گفتگو کرے گی، تو عورت کی آواز میں بھی اللہ نے کشش رکھی ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ وہ آدمی جو اس عورت سے گفتگو کر رہا ہے اس کے دل میں مرض پیدا ہو جائے گا. فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مرد کو برا بھلا کہیں، گفتگو کریں، اچھی گفتگو کریں، لیکن آواز میں کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العزت نے اس فتنے سے بچانے کے لیے کیسے کیسے آرڈر دیے ہیں، اور ہم نے اپنے نوجوانوں کو اس فتنے میں واقع کرنے کے لیے، اس فتنے کا شکار بنانے کے لیے کیا کچھ کیا ہے. ہم نے کہا کہ کسی بھی آفس کے استقبالیہ پہ کون بیٹھے گی؟ نوجوان بچی بیٹھے گی. بسوں میں مردوں کی خدمت کے لیے کون ہوگی؟ 16 سال کی بچی، 17 سال کی بچی، 18 سال کی بچی. اور شرط یہ لگائی ہے کہ میک اپ کر کے آئے ورنہ اس کو نوکری نہیں ملے گی. شرط یہ ہے کہ خوبصورت ہو. اگر آپ نے عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا ہے تو یہ شرط کیوں ہے کہ خوبصورت ہو؟ ہوٹل کے استقبالیہ پہ کون بیٹھے گی؟ نوجوان لڑکی بیٹھے گی. بوڑھی عورت کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. کیا اس کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس فتنے سے بچانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. تم میں سے جو کوئی شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، اتنا مال موجود ہے کہ شادی کرے، وہ کرے. اور جو شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا وہ کیا کرے؟ روزے رکھے. کیوں؟ اللہ کے رسول کس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہ روزہ رکھنے سے اس کی شہوت ٹوٹ جائے گی. شریعت اس فتنے سے بچانے کے لیے کہہ رہی ہے کہ اپنے نوجوانوں سے روزے رکھواؤ. اور ہم اس فتنے میں اپنے نوجوانوں کو داخل کرنے کے لیے موبائل دیتے ہیں، فلمیں دکھاتے ہیں، ایسے اسکولوں اور کالجوں میں بھیجتے ہیں، ایسی یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں جہاں اختلاط ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، جہاں شرم و حیا نامی کوئی چیز نہیں ہوتی. اللہ رب العزت نے تو خبردار کیا تھا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کی نگاہوں میں عورت کو خوبصورت بنا دیا ہے، اس میں کشش رکھی ہے. اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان ہے. آپ کہیں گے ایسا کیوں ہے کہ ایک طرف کشش ہے عورت کے چہرے میں، عورت کی آواز میں، اور دوسری جانب پردے کا حکم ہے، نگاہیں جھکانے کا حکم ہے؟ یہی تو میرا آپ کا امتحان ہے. دجال جب آئے گا، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ آئے نا، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو شیطان ہو ہی نا. لیکن شیطان بھی موجود ہے، ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے نبی بھی بھیج دیے علیہ الصلوۃ والسلام. نبیوں کے وارث علماء کرام بھی پیدا کر دیے. اللہ رب العزت نے آسمان سے کتابیں بھی نازل کر دی. دجال آئے گا، ایک طرف اسے یہ قدرت دی گئی ہے کہ وہ ایک نوجوان کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا، ایک طرف اس کو قدرت دی گئی ہے کہ آسمان سے کہے گا بارش برساؤ، آسمان بارش برسائے گا، زمین سے کہے گا فصل اگاؤ، زمین فصل اگائے گی. دوسری طرف اس کے چہرے پہ لکھا ہوگا کافر ہے. پھر بھی آپ اس فتنے میں واقع ہوتے ہیں تو قصور کسی اور کا نہیں، قصور آپ کا اپنا ہے. جب لکھا ہوا ہے کافر، پیشانی پہ لکھا ہوا ہے، تو عورتوں میں اللہ نے کشش رکھی ہے. لیکن ساتھ اللہ رب العزت نے
اس فتنے سے بچانے کے لیے اصول دیے ہیں جن کی ہم نے پیروی کرنی ہے، جن کا ہم نے احترام کرنا ہے، جن کو ہم نے ماننا ہے، جن کو ہم نے اہمیت دینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں دنیا سے جا رہا ہوں اور اپنے جانے کے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ خطرناک فتنہ چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ اللہ رب العزت بڑی غیرت والے ہیں۔ اللہ رب العزت نہیں پسند کرتے کہ اللہ کے بندوں میں بدکاری پائی جائے، اس کی بجائے اللہ نے حلال راستہ بتا دیا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ فرمایا عورتوں سے نکاح کرو، 2 سے کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو، لیکن اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو 1 پہ اکتفا کرو۔ ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ دوسری شادی ہو، لیکن ناجائز تعلقات ہمارے بیٹے کے کالج میں جتنی بھی لڑکیوں کے ساتھ ہوں کوئی مسئلہ نہیں، کسی کو اعتراض نہیں۔ آج ہی ایک صاحب کا مجھے فون آیا، پاکستان سے نہیں کسی اور ملک سے، شیخ صاحب بڑے اہم مسئلے پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ مسئلہ کیا تھا کہ میرا بیٹا دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، میں اسے اس سے روکنا چاہتا ہوں، میرے بطور والد کتنے اختیارات ہیں تاکہ میں اسے اس سے روک سکوں۔ دوسری شادی کا آپ نام لیں، آپ کی والدہ مخالف، آپ کے والد صاحب مخالف، بیوی تو بات کی بات ہے، لیکن دوستیاں، لڑکیوں کے ساتھ تعلقات، اس کے اوپر نہ والد کو اعتراض ہے نہ والدہ کو اعتراض ہے۔ کہتے ہیں جی ان کی عمر ہے، جی ٹھیک ہو جائیں گے جب بڑے ہو جائیں گے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کئی نوجوان 12 سال کی عمر میں فوت ہو رہے ہیں، 13 سال کی عمر میں، 15 سال کی عمر میں، 16 سال کی عمر میں، اور یہ بالغ ہیں، یہ قبر میں جا کے کیا جواب دیں گے؟ روز قیامت اللہ رب العزت کو کیا جواب دیں گے؟ کس منہ سے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے؟ تو میرے بھائیوں، اسلام میں انسان پابند ہے اللہ رب العزت کی شریعت کا۔ میرا جسم میری مرضی، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ میرا جسم اللہ کا دیا ہوا، اور جس نے دیا اس کی مرضی چلے گی۔ آنکھوں پہ بھی اسی کا حکم چلے گا، کانوں پہ اسی کا حکم چلے گا، ہاتھوں پہ اسی کا حکم چلے گا، پاؤں پہ اسی کا حکم چلے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما۔ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ اللہ کے محبوب بندے کون ہیں؟ اللہ کے پیارے بندے کون ہیں؟ اللہ تعالی نے ان کے اوصاف بتائے ہیں، ان کی خوبیاں بتائی ہیں، ان کا تعارف پیش کیا ہے۔ ان کا تعارف پیش کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اس دعا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ یا اللہ مدد کہتے ہیں تو یا رسول اللہ مدد نہیں کہتے، یا اللہ مدد کہتے ہیں تو یا علی مدد نہیں کہتے۔ یہ نہیں کہ اللہ سے بھی دعائیں، غیر اللہ سے بھی دعائیں، تو غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ دعا میں شریک کر دیا۔ دعا عبادت ہے، اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی؟ یا تو آپ کہیں کہ دعا عبادت نہیں ہے، کھیل تماشا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں دعا عبادت ہے
تو اس عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ کسی اور سے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. کسی اور سے, چاہے کوئی نبی ہو, چاہے کوئی فرشتہ ہو, چاہے کوئی جن ہو, چاہے کوئی ولی ہو, چاہے کوئی شہید ہو, ان کے مقامات اپنی جگہ پہ, ان کا اللہ رب العزت کے قریب ہونا یہ ہم مانتے ہیں, لیکن عبادت میں, دعا میں, رکوع میں, سجدے میں, ان عبادات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا اللہ کے نیک بندے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. کسی بھی انسان کو ناجائز قتل نہیں کرتے, کسی بھی مسلمان کو قتل نہیں کرتے. ہاں, جن کو قتل کرنے کی اللہ نے اجازت دی ہے وہ الگ معاملہ ہے. مثال کے طور پہ قاتل کو قتل کیا جائے گا, لیکن کون کرے گا؟ میں اور آپ نہیں, ریاست کرے گی. حکومت کا کام ہے, عدالت کا کام ہے, پولیس کا کام ہے, انتظامیہ کا یہ کام ہے. تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں نہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتے ہیں اور نہ کسی کو قتل کرتے ہیں. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَلَا يَزْنُونَ, بدکاری نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, اور جو یہ تینوں کام کرے گا وہ سنگین گناہ کا ارتکاب کرے گا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ, اسے دگنا عذاب دیا جائے گا. کب؟ یوم القیامہ, روز قیامت. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا, اور ہمیشہ ہمیشہ اس عذاب میں رہے گا. یا اللہ, کئی نوجوان ایسے ہیں جو یہ گناہ کر چکے لیکن شرمندہ ہیں. اللہ کہتے ہیں میری طرف سے توبہ کے دروازے کھلے ہیں. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ, کہ جو فوت ہونے سے پہلے درست انداز سے سنجیدگی کے ساتھ توبہ کر لے, ایمان لے آئے, نیک اعمال بجا لائے, تو اس کے لیے معافی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو؟ صحابہ کرام خاموش رہے. تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن میں نے خواب دیکھا ہے. آپ نے وہ لمبا خواب بتایا. میں اس خواب کا کچھ حصہ آپ کے سامنے رکھوں گا جس حصے کا تعلق ہمارے آج کے موضوع سے ہے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے دو آدمی لینے کے لیے آئے اور مجھے ساتھ لے گئے. کبھی یہاں لے کے گئے, کبھی وہاں لے کر گئے, مختلف مناظر دیکھنے کا آپ کو موقع ملا. ایک منظر یہ تھا کہ آپ کو ایک جگہ لے جایا گیا تو تنور کی طرح کوئی چیز تھی. کس کی طرح؟ تنور کی طرح, جس کا نچلا حصہ بہت وسیع, اوپر کا حصہ کچھ تنگ. اس میں جان کر دیکھا تو فرمایا اس میں مرد بھی تھے, عورتیں بھی تھیں, سارے کے سارے بے لباس تھے, ننگے تھے. نیچے سے آگ کے شعلے بلند ہوتے تو اچھلتے, چیختے, چلاتے. پھر آگ کا شعلہ ہلکا ہو جاتا, پھر دوبارہ نیچے سے آگ کا شعلہ اوپر کی طرف بلند ہوتا, یہ پھر چیختے, چلاتے. اس انداز سے انہیں عذاب دیا جا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کا ارتکاب کرتے تھے, بدکاری کا ارتکاب کرتے تھے. اور یہ عذاب کہاں ہو رہا ہے؟ کب ہو رہا ہے؟ یہ برزخ کا عذاب ہے, قیامت سے پہلے کا عذاب, قیامت تک ہوتا رہے گا.
یہ آخرت والا عذاب نہیں ہے، یہ برزخی عذاب ہے جس کے اوپر ہم سب ایمان رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جرم ہے یہ، جس کو آج مسلمانوں نے جرم سمجھنا ترک کر دیا ہے، اور یہی چاہتے تھے کافر لوگ کہ مسلمان اس گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیں۔ اسی لیے وہ این جی اوز، وہ تنظیمیں، وہ ادارے جو مسلمان ممالک میں فحاشی کو پھیلاتے ہیں، بے حیائی کو عام کرتے ہیں، بدکاری کو رواج دیتے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیوں میں دوستیوں کو عام کرتے ہیں، انہیں باہر سے فنڈ ملتا ہے، اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، یہاں پہ بھی انہیں کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیطان اس جرم پہ کتنا خوش ہوتا ہے، کافر لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں جب مسلمان ان جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جب کبھی اس معاملے میں کہیں پہ زبردستی ہوتی ہے، پھر آوازیں اٹھتی ہیں کہ اس بچی پہ ظلم ہو گیا، اس بچی پہ ظلم ہو گیا، ایسے مردوں کو کیا کرنا چاہیے جی، ان کو نامرد کر دو، خصی کر دو۔ کیوں جی، اسلام نے کوئی نظام نہیں دیا؟ کیا اسلام نے کوئی تعلیمات نہیں دی ہیں کہ اس کام کے لیے آپ کو پارلیمنٹ میں قانون پاس کرنا پڑ رہا ہے؟ کیا آپ کا دین ناقص ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے جو دستور دیا ہے اس میں کمی رہ گئی ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیوں آپ کو قانون بنانا پڑ رہا ہے؟ آپ کو قانون اس لیے بنانا پڑ رہا ہے کہ اسلامی قانون پہ آپ عمل نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کو پتا ہے اسلامی قانون پہ عمل کریں گے تو پریشر پڑے گا، دباؤ آئے گا، لبرل لوگ بول لیں گے، آوازیں اٹھیں گی۔ تو میرے بھائیو، اسلام نے اس بارے میں کیا قانون دیا ہے، کیا نظام دیا ہے؟ اگر زنا کا ارتکاب کرنے والا، بدکاری کا ارتکاب کرنے والا غیر شادی شدہ ہے تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے اس کے شہر سے اسے نکال دیا جائے گا۔ اور اگر شادی شدہ ہے، آج شادی شدہ ہے یا نہیں لیکن کبھی اس کی شادی ہوئی تھی، چاہے 1 دن کے لیے ہوئی ہو، صرف نکاح کی بات نہیں کر رہا، شادی کی، جس کی شادی ہوئی ہے چاہے بعد میں طلاق ہو جائے، چاہے بعد میں بیوی فوت ہو جائے، اگر وہ اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے سنسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ یہ آرڈر کس کا ہے؟ اللہ رحمان و رحیم کا، جس سے بڑھ کر مہربان کوئی نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، جس کو آج لوگوں نے گناہ سمجھنا ترک کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ نور میں، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ بدکاری کا ارتکاب کرنے والا مرد ہو یا بدکاری کا ارتکاب کرنے والی کوئی عورت ہو، فرمایا ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ آپ کو شاید ترس آ رہا ہوگا اس پہ جس کو 100 کوڑے لگیں گے، کیوں جی ایسے ہی ہے؟ ترس آ رہا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں تمہارے دلوں میں کوئی نرمی نہیں آنی چاہیے،
یہ اللہ کا دین ہے، اس لیے یہاں پہ نرمی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ اگر تم لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایسے مجرموں پہ رحم کھاتا ہے، ایسے مجرموں پہ جسے ترس آتا ہے، اس کا صحیح معنوں میں اللہ پہ ایمان نہیں ہے، اس کا صحیح معنوں میں آخرت پہ ایمان نہیں ہے، اللہ پہ اس کا ایمان کمزور ہے، اللہ پہ اس کا یقین کمزور ہے، آخرت کے اوپر اس کا یقین اور ایمان کمزور ہے۔ اللہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ 100 کوڑے ایک کمرے میں بند کر کے نہ مارے جائیں، ایسی جگہ مارے جائیں جہاں ایک دنیا دیکھنے والی موجود ہو، تاکہ عبرت کا نشان بنے اور آئندہ کوئی ایسے جرم کا ارتکاب نہ کرے۔ دوسروں کو فائدہ کیا ہوگا؟ عبرت حاصل کریں گے، اس کو فائدہ کیا ہوگا؟ یہ اس گناہ سے پاک اور صاف ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ کہاں جہنم کی سزا اور کہاں دنیا کے 100 کوڑے، اور 100 کوڑے جب ذکر کیے جاتے ہیں تو ہمارے بھائیوں کے ذہنوں میں وہ کوڑا آتا ہے، وہ جوتا آ جاتا ہے جو آج کل پولیس والے مارتے ہیں چمڑے کا۔ یہ کوڑا تو ایک ہی کافی ہے جو آج کل پولیس مارتی ہے، اس سے جناب والا گوشت کی بوٹیاں اڑ رہی ہوتی ہیں۔ اسلام نے یہ نہیں کہا، اسلام نے کہا 100 کوڑے مارے جائیں، نہ بہت زور کے ساتھ نہ بہت نرمی سے، اور ایک جگہ پہ نہیں، جسم کے مختلف مقامات پہ۔ اس کو زخمی کرنا مقصود نہیں ہے، اس کو قتل کرنا مقصود نہیں ہے، عبرت کا نشان بنانا ہے تاکہ باقی لوگ اس جرم سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو میرے بھائیوں، بدکاری کرنے والا اگر غیر شادی شدہ ہے، کنوارا ہے، اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ حکم کہاں پہ آیا ہے؟ قرآن میں آیا ہے، سورہ نور میں آیا ہے۔ فلاں آدمی نے جرم کر لیا ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ گواہ کتنے گواہ؟ 4 گواہ۔ کون سے؟ جو مرضی بازار سے پکڑ کر لے آؤ، اور آنکھوں سے دیکھنے والے جتنے مرضی، کتنے چاہیے آپ کو؟ یہاں سے مل جائیں گے، 10,000 روپے میں دوں گا، کتنے چاہیے آپ کو؟ ایسے گواہ نہیں، عادل قسم کے، نمازی قسم کے، متقی قسم کے، پرہیزگار، جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے نہ ہوں۔ جادو کا ارتکاب کرنے والا کسی معاملے میں گواہ نہیں بن سکتا، شراب پینے والا کسی معاملے میں گواہ نہیں بن سکتا، کسی کو قتل کرنے والا کسی معاملے میں گواہ نہیں بن سکتا، جو نماز نہیں پڑھتا وہ گواہ نہیں بن سکتا، جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا وہ گواہ نہیں بن سکتا۔ یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں۔ تو جو بھی کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، کسی فرض کا تارک ہے، وہ فاسق ہے، وہ گواہ نہیں بن سکتا۔ گواہی دینے والے یہ 4 عادل قسم کے لوگ ہوں گے، متقی قسم کے لوگ ہوں گے، ہمیشہ سچ کہنے والے لوگ ہوں گے، یا وہ آدمی خود اپنے اس جرم کا اعتراف کر لے تو پھر یہ سزا ملے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ ہے، اس کی شادی کبھی ہوئی تھی، اس کی سزا وہ کیا ہے؟ سنسار کر دینا۔ یہاں پہ آ کے مسئلہ بنتا ہے، یہاں پہ ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، یہاں پہ پتہ چلتا ہے کون ہے صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانے والا، اور کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں، اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں۔ یہ کن کے الفاظ ہیں؟ کافروں کے نہیں، اپنے مسلمانوں کے۔
یہ کن کے الفاظ ہیں؟ اپنے مسلمانوں کے الفاظ ہیں یہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی بتائی ہوئی سزا کو مسلمان یہ کہے کہ یہ وحشیانہ سزا ہے؟ کہاں وہ صحابہ کرام، کہاں وہ ماعز، کہاں وہ غامدیہ؟ ماعز کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گناہ کر چکا ہوں، گناہ کا بوجھ اس قدر ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی، میں پریشان ہوں، مجھے پاک کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ واپس چلا جائے، اللہ سے توبہ کر لے، سزا سے بچ جائے۔ وہ پھر کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے گناہ سے پاک کیجئے۔ نبی علیہ السلام پھر اعراض کرتے ہیں، تیسری بار کہتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے گناہ سے پاک کیجئے۔ چوتھی بار پھر یہی کہا جاتا ہے تو تب فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھو، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ادھر آپ کی توجہ۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھو، کہیں یہ پاگل تو نہیں، مینٹل تو نہیں، کہیں نشے کی حالت میں تو نہیں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہ یہ مینٹل ہے اور نہ یہ نشے کی حالت میں ہے۔ تب فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے جاؤ، سنسار کرو، پتھر مار مار کر اسے ہلاک کر دو۔ جب پتھر لگے تو ماعز بھاگا، لیکن صحابہ کرام نے اس کا پیچھا کیا۔ جب یہ رپورٹ بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملی تو آپ نے فرمایا اگر بھاگ رہا تھا تو بھاگنے دیتے، چھوڑ دیتے۔ جبکہ ان احادیث کو تفصیل سے پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ماعز اس لیے نہیں بھاگا تھا کہ وہ چاہتا تھا اسے معافی مل جائے، بلکہ ماعز بھاگا اس جگہ کی طرف جہاں اچھی طرح پتھر موجود تھے تاکہ اس کا کام جلدی سے تمام کر دیا جائے۔ یہ سزا جس کو آپ وحشیانہ کہتے ہیں ماعز نے لے لی، جہنم کی آگ سے بچ گیا، قبر کے عذاب سے بچ گیا، اللہ کی جنت کا وارث بن گیا، اور کیا چاہیے؟ اور جب ماعز کو پتھر مارے جا رہے تھے اس کے خون کے چند چھینٹے ایک صحابی پہ گرے، صحابی نے نفرت کا اظہار کیا تو فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس صحابی نے ایسی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ 70 گناہگاروں کے مابین تقسیم کر دی جائے تو ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے بھی کافی ہو جائے گی۔ اور یہی صورتحال غامدیہ عورت کی ہے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہے، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، آپ اس سے اعراض کرتے ہیں، آپ اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ صاف صاف کہتی ہے اللہ کے رسول لگتا ہے کہ آپ مجھے ایسے نظر انداز کر رہے ہیں جیسے ماعز کو کیا تھا، میں صاف صاف بتا دوں میں گناہ کر چکی ہوں، مجھے پاک کیجئے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مہلت دی کہ بچے کا کیا قصور ہے، بچے کو موقع ملنا چاہیے، بچے کو زندگی ملنی چاہیے۔ حالانکہ ابھی ابتدائی حالت تھی، بچے بیٹھے ہیں، میں بات کو کھول نہیں رہا، آپ سمجھدار ہیں، بات کو سمجھیں۔ آج تماشا بنا ہوا ہے، جی مسئلہ بن گیا ہے، اب ہم نے جناب ڈاکٹر سے رابطہ کیا ہے، اب ہم نے ختم کروانا ہے۔ کیوں بھائی، کس لیے؟ یہ پہلے سوچنا تھا، بیٹی کو ایسے ماحول میں بھیجنے سے پہلے یہ اس وقت سوچنا تھا جب بیٹی کو آپ موبائل لے کر دے رہے تھے، یہ اس وقت سوچنا تھا
جب آپ کی بیٹی گھنٹوں گھنٹوں تنہائی میں بیٹھ کے فون کرتی تھی، کس کو کرتی تھی؟ کیوں نہیں سوچا اس موقع پہ؟ اب آپ ایک انسان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اب آپ ایک انسان کو قتل کرنا چاہتے ہیں جس کی عمر 4 مہینے ہو چکی ہے، 5 مہینے ہو چکی ہے۔ تو یہاں پہ نبی علیہ السلام نے اس عورت کو موقع دیا ہے واپس جانے کا۔ اور سوچئے کہ بچے کی ولادت کے بعد پھر چلی آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے پولیس کو نہیں بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسے لے کر آؤ، خود آتی ہے۔ آپ سوچئے ان 9 مہینوں میں شیطان نے کتنی بار وسوسے ڈالے ہوں گے، کتنی بار سمجھانے کی کوشش کی ہوگی شیطان نے کہ اللہ کی بندی تجھے کیا ہے، چپ ہو کے بیٹھ جا، اللہ سے توبہ کر لے، بس بات ختم کر۔ 9 مہینوں میں بھی اس کا عزم کمزور نہیں ہوا، اس کا عزم متزلزل نہیں ہوا۔ 9 مہینے تھوڑا وقت نہیں ہے، بچے کو لے کے پھر حاضر ہو گئی ہے۔ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو دودھ پلاؤ، اور دودھ پلانے پہ بھی ایک وقت لگتا ہے، بار بار مہلت مل رہی ہے، بار بار موقع دیے جا رہے ہیں، لیکن گناہ کا بوجھ اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہاں سے اندازہ کر لیں میرے ایمان کا اور اپنے ایمان کا اور اس عورت کے ایمان کا۔ جناب عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ مومن سے گناہ ہو جائے تو ایسے پریشان ہو جاتا ہے، ایسے ٹینشن لیتا ہے جیسے کوئی آدمی کسی پہاڑ کے نیچے ہو اور خطرہ ہو کہ ابھی پہاڑ میرے اوپر گر جائے گا۔ جس کو خطرہ ہو کہ پہاڑ گرنے والا، کیا وہاں چین سے بیٹھے گا؟ اور فرمایا جہاں تک تعلق ہے کافر کا، اسے گناہ کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، اس کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے مکھی آئے چہرے پہ بیٹھے اور آپ اس کو اڑا دیں، بات ختم۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جو گناہ کریں تو ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، انہیں سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا، آرام نہیں ملتا۔ اور اگر گناہ کرنے کے باوجود آپ پرسکون ہیں، جان لیں کہ آپ کا دل مر چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے، اس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے، زنگ لگ چکا ہے اس کے اوپر۔ یہ عورت بچے کو دودھ پلاتی رہی اور کوشش کرتی رہی کہ دودھ چھوڑ دے اور کھانا کھانا شروع کر دے، پھر لے کر آئی ہے اور اس بار بچے نے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا ہوا ہے۔ تب نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کون ہے جو اس بچے کی تربیت اور اس کو کھانے کی اور دیگر ذمہ داریوں کو سنبھال لے تاکہ اس عورت کو وہ سزا دی جائے جو یہ لینا چاہتی ہے۔ ایک آدمی نے یہ ذمہ داری سنبھال لی، چنانچہ اس عورت کو بھی سنسار کر دیا گیا۔ کتنے عظیم تھے یہ صحابہ کرام، کتنے عظیم تھے یہ لوگ۔ لیکن میرے بھائیوں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سنسار کرنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں جی؟ رجم۔ ویسے تو عربی میں کہتے ہیں رجم، لیکن اردو میں رجم کہا ہی نہیں جاتا، رجم ہے غلط، لیکن اردو میں رجم کہے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ جیسے عربی میں لفظ کیا ہے خلع، لیکن ہمیں اردو میں کہنا پڑتا ہے کیا؟ خلع۔ خل کہنا مشکل ہو جاتا ہے، یہی صورتحال رجم کی ہے۔ تو بہرحال اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رجم۔ تو یہ وہ سزا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ میں لفظ کیا بول رہا ہوں؟ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وہ سکالرز جو انکار حدیث کے مرض میں مبتلا ہیں،
انہوں نے اس سزا کا بھی انکار کیا ہے۔ ان میں ایک بڑا نام کس کا ہے؟ مولانا امین احسن اصلاحی کا، جاوید احمد غامدی جن کے شاگرد ہیں، اور یہ ان امور میں انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، بلکہ ان سے آگے نکل گئے ہیں۔ ان کا کیا اعتراض ہے جس سزا کے اوپر؟ ذرا دھیان سے اب سنیے گا۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ سزا قرآن میں نہیں آئی، یہ سزا قرآن میں نہیں آئی۔ ان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ یہ سزا قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے جس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زنا کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اسے 100 کوڑے مارو۔ اللہ نے وہاں پہ فرق نہیں کیا شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے مابین۔ بے الفاظ دیگر یہ لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ بدکاری کرنے والا کموالا ہو یا شادی شدہ، ہر ایک کی سزا ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ 100 کوڑے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی کسی کو مدینہ میں سنسار کیا گیا ہے تو وہ عام زانی یا بدکار قسم کے لوگ نہیں تھے، وہ گنڈے قسم کے لوگ تھے۔ یہ مولانا امین احسن صحیح کے الفاظ ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون لوگ تھے؟ گنڈے۔ یہ ماعز کیا ہوا؟ نعوذ باللہ، وہ گنڈے قسم کے لوگ تھے، بدماش قسم کے لوگ تھے، ان کو سزا دی گئی ہے، عام زانی کی یہ سزا نہیں ہے۔ پاک و ہند میں انکار حدیث کا یہ فتنہ کب پیدا ہوا آپ جانتے ہیں؟ جب انگریز آئے اور مسلمان احساس کمتری کا شکار ہوئے، مسلمانوں کو انگریزوں نے دنیاوی لحاظ سے بہت پیچھے کرنا شروع کر دیا، علماء کرام سے ان کی جائیدادیں چھین لی گئیں، علماء کرام کو غریب کر دیا گیا، اور جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا انہیں جاگیردار بنا دیا گیا۔ میں نام نہیں لوں گا، وہ آج بھی آپ کے سامنے ہیں، وہ آج بھی آپ کے سامنے ہے، مشہور و معروف خاندان جن کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی وجہ سے جاگیریں دی گئیں۔ آپ کے وزیر ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، یہ جدی پشتی جو وزیر بنتے چلے آ رہے ہیں، اور علماء کرام کو پھانسیاں دی گئیں، کالا پانی نامی جگہ میں بھیجا گیا۔ جیسے آج کل وہ کیا ہے جی، ان کی جیل کا کیا نام ہے؟ ہاں، یہ اس زمانے کی گوانٹانامو ہے۔ علماء کرام کے لیے یہ کچھ تھا، اس کے باوجود بیچارے محنت کرتے رہے، توحید و سنت کا پیغام عام کرتے رہے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے رہے، احادیث کی تعلیم دیتے رہے، لیکن جو پڑھے لکھے مسلمان تھے، علماء کرام تو بیچارے پڑھے لکھے نہ ہوئے نا۔ پڑھے لکھے کون ہوتے ہیں؟ جن کو انگلش آتی ہو، جن کو کیا آتی ہو؟ انگلش آتی ہو۔ تو ان میں سر سید احمد خان بھی تھے، اگرچہ ان کی انگلش کچھ کمزور تھی، لیکن ان کے ذہن میں بات بیٹھ گئی کہ مسلمانوں نے اگر عروج حاصل کرنا ہے، ہندوؤں کا مقابلہ کرنا ہے، آگے نکلنا ہے، تو اس کے لیے انگریزی تعلیم نہایت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، مان لی آپ کی بات۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اسلام کا دفاع کرنا شروع کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا محلے میں اگر کبھی بچوں کی لڑائی ہو جائے نا، تو محلے کے جو کمزور ترین گھر ہوتے ہیں نا، وہ کس کو مارتا ہے؟ اپنے بچے کو۔ کس کو مارتے ہیں؟ اپنے بچے کو، کیونکہ ان کو پتہ ہے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو وہ اپنے بچے کو مارتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے اور ان جیسے لوگوں نے اسلام کے ساتھ یہی کچھ کیا ہے۔ کافروں نے اسلام کی جس چیز پہ اعتراض کیا، انہوں نے اسے اسلام کا حصہ ماننے سے انکار کر دیا۔
اسلام جناب شادی شدہ زنا کرنے والے کو سنسار کرنے کا حکم دیتا ہے، چلو جی اس کا انکار کر دو۔ تو ایسے بہت سے امور ہیں جن کا انکار کیا گیا۔ سر سید احمد خان سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور پھر مولانا امین احسن اصلاحی بھی اس سے متاثر ہوئے، ان کے استاد حمید الدین فرائی بھی متاثر ہوئے، جاوید احمد غامدی یہ ایک سلسلہ ہے، دوسری جانب وہ پرویز ہے، اور اس کے کلپ آج کل بہت زیادہ یوٹیوب پہ عام کیے جا رہے ہیں۔ اس نے بہت سی احادیث کا انکار کیا ہے۔ ان کی باتیں مان لی جائیں تو اسلام وہ اسلام رہتا ہی نہیں جو مدینہ میں تھا۔ تو یہ لوگ رجم کی سزا کے کیا ہیں؟ منکر ہیں، اس کے انکاری ہیں۔ کہتے ہیں جی اس کی احادیث متواتر نہیں ہے، یہ سزا قرآن میں نہیں آئی ہے، یہ سزا قرآن کے خلاف ہے۔ تو آئیے اب چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن سے معلوم ہوگا کہ یہ وہ سزا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ نئی چیز کیا ہے؟ سزا کا انکار کرنا۔ نئی چیز کیا ہے؟ سزا کا انکار کرنا۔ پہلی روایت جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اسے امام بخاری اپنی صحیح میں، امام مسلم اپنی صحیح میں، امام مالک اپنی کتاب موطا میں۔ حدیث کے کتنے بڑے بڑے امام، پہاڑ۔ کہاں جاوید غامدی، کہاں امام مالک، کہاں مولانا امین احسن اصلاحی، کہاں امام بخاری، کہاں سر سید احمد خان، کہاں امام مسلم۔ یہ تینوں روایت کرتے ہیں کس سے؟ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا آخری حج کیا۔ آخری حج کرنے کے بعد مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں انہوں نے بہت سی باتیں کہیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی، ان اللہ بعث محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بالحق وانزل علیہ الکتاب، کہ اللہ رب العزت نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا۔ تو جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے؟ حق ہے، اس کو ماننا ہے، اس کا انکار نہیں کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کتاب نازل کی، فَكَانَ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ آیَةُ الرَّجْمِ، اللہ رب العزت نے جو کتاب نازل کی اس کی ایتوں میں سے ایک ایت وہ ہے جس میں سنسار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کے مجمع میں مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، تابعین بھی موجود ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں، خطبہ عام ارشاد فرما رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سزا وہ ہے جو کس نے نازل کی ہے؟ اللہ رب العزت نے نازل کی ہے، قرآن میں اس کی آیت موجود ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فرجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ، اللہ کے نازل کردہ اس قانون پہ اللہ کے رسول نے عمل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے بھی آپ کے بعد عمل کیا۔ اور ایک اہم بات میں بھول نہ جاؤں، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اسلام کتنا صاف ستھرا دین ہے۔ اسلام نے کیا کہا ہے کہ یہ سزا کب ملے گی؟ جب کتنے گواہ مل جائیں؟ 4۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں یہ کہا تھا۔ وہ کس صدی کے ہیں جی امام ابن تیمیہ؟ ہجرت کے لحاظ سے 8ویں صدی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کہا تھا آج تک کسی مجرم کو 4 گواہوں کی بنیاد پہ سنسار نہیں کیا گیا۔ کس زمانے میں کہہ رہے ہیں؟ یعنی کہ اسلام کو نازل ہوئے 800 سال ہو چکے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ آج تک اسلامی تاریخ میں
کسی مجرم کو 4 گواہوں کی بنیاد پر سنسار نہیں کیا گیا. جو سنسار ہوئے ہیں اس لیے ہوئے ہیں کہ خود انہوں نے کہا کہ ہمیں گناہوں کے بوجھ سے آزاد کیا جائے. 4 گواہ کو آسان کام نہیں ہے. 4 گواہ متقی، پرہیزگار، نمازی، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والے، اور گواہی یہ دینی ہے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ نہیں کہ بیوی سے سنا ہے. فلاں عورت کہہ رہی تھی جی ادھر سے گزر رہا تھا، ایسے نہیں. اس کی سزائیں اور ہوتی ہیں. یہ کہہ دینا کہ جناب یہ فلاں کے گھر میں داخل ہوا، فلاں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ہلکی پھلکی کوئی حرکت کی، اس کی سزا اور ہوتی ہے 10 کوڑے، کوئی سال کے لیے جیل وغیرہ، کوئی جرمانہ وغیرہ، وہ اور چیز ہے. لیکن سنسار کرنا، کسی کی زندگی لینا، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے. ایسے گواہ جو ثابت نہ کر سکے تو کوڑے کھائیں. جی ہاں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آج تک یہ سزا گواہوں کی بنیاد پہ نہیں دی گئی. تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی اندھیرا ہے جس کو پکڑیں گے اس کو سنسار کر دیں گے، ایسی بات نہیں ہے. تو جناب عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ یہ سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی اور ہم نے بھی آپ کے بعد دی. اس کے بعد سنیے گا توجہ سے کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں فَأَخْشَى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها اللہ. کہتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہے. اللہ اکبر. عمر فاروق کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اگر میری امت میں کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر فاروق ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے 400 سال پہلے جان لیا تھا سر سید احمد خان کو اور پرویز کو اور ان لوگوں کو. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ جب وقت گزر جائے گا تو ایک آدمی اٹھے گا اور یہ آواز بلند کرے گا کہ ہم نہیں مانتے سنسار کرنے کی سزا کو. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ قرآن میں موجود نہیں ہے. عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ اس فریضے کو ترک کرنے کی وجہ سے جس کو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے گمراہ ہو جائیں گے. ہاں جی، آپ کے ملک میں یہ سزا دی جاتی ہے جی. پھر یہ کتنی آسانی سے آپ کہہ دیتے ہیں کہ جی مسلمان پتہ نہیں کیوں ذلیل و رسوا ہیں. اللہ کی کوئی پرواہ ہی نہیں. فیصلے ہمارے کرنے والے فیصلے کرتے ہیں انگریزی قانون کے مطابق. محلے میں اگر ہم کسی کو ثالث بنا لیں تو وہ بھی فیصلہ کرتا ہے اپنی عقل کے مطابق. اس نے کبھی نہیں کہا کہ مولوی صاحب مجھے ثالث بنایا گیا ہے، ہمارے محلے میں جھگڑا ہوا ہے، پلیز آپ میرے ساتھ بیٹھیں، میری رہنمائی کریں تاکہ میں فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق کروں. یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے. بلکہ ہم سمجھتے ہیں مولوی کو کیا پتا فیصلے کیسے کرنے ہوتے ہیں، میں ہوں عقل کا کل ٹھیکیدار. تو جناب عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ اس فریضے کو ترک کرنے کی وجہ سے جس کو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے گمراہ ہو جائیں گے. پھر فرمایا ان الرجم حق علی من زنا اذا احصن من الرجال یا النساء، کہ اسے سنسار کرنا جو بدکاری کرے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ایک حقیقت ہے، اور یہ سزا اسے دی جائے گی جو شادی شدہ ہونے کے باوجود اس جرم کا ارتکاب کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. لیکن اذا قامت البینہ، جب گواہ مل جائیں، او کان الحبل، یا حمل ٹھہر جائے اور شادی نہ ہوئی ہو، او کان الاعتراف، یا خود ہی کوئی آ کے اعتراف کر لے، اقرار کر لے، مان جائے. تو میرے بھائیو یہ اکیلی روایت کافی ہے ہمارے اطمینان کے لیے، جسے امام مالک
امام بخاری، امام مسلم روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، امام ابن شہاب زہری روایت کرتے ہیں، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود فقہائے سبع میں سے ایک ہیں، وہ روایت کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے روایت ہمارے پاس کوئی ایک نہیں، کئی ایک روایات ہیں۔ چنانچہ امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک یہودی لڑکے اور یہودی لڑکی کو لایا گیا۔ یہودی لے کر آئے خود، کہنے لگے کہ انہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، آپ ان کی سزا تجویز کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مجھے بتاؤ تمہاری کتاب تورات میں اس جرم کی سزا کیا ہے؟ وہ آئے تھے یہ سوچ کر کہ شاید یہاں کوئی آسانی ہو جائے گی، کوئی نرمی ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ تورات میں اس بارے میں کیا حکم ہے؟ کہنے لگے ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ ایسے مجرم کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، کوڑے وغیرہ مارتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ یہودی عالم دین، مسلمان ہو چکے تھے۔ کہنے لگے تورات میں سزا یہ ہے کہ ایسے مجرموں کو سنسار کیا جائے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا بالکل نہیں ہے، لاؤ تورات۔ لائی گئی تورات۔ اب ان کے ایک آدمی نے کیا کیا کہ اس آیت کے اوپر ہاتھ رکھ کے دائیں بائیں سے آیتیں پڑھنے لگا۔ عبداللہ بن سلام نے کہا ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاتھ اٹھایا تو یہ آیت موجود تھی، مان گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان دونوں کو سنسار کر دیا جائے۔ جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ان دونوں کو سنسار کیا گیا، اور وہ منظر میرے ذہن میں آج بھی محفوظ ہے کہ لڑکا پتھروں سے لڑکی کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سزا دی گئی، سنسار کیا گیا۔ تیسرے نمبر پہ میرے بھائیوں امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خذوا عنی خذوا عنی خذوا عنی فقد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے راستہ بنا دیا ہے ان عورتوں کے لیے جنہیں گھروں میں بدکاری کی وجہ سے قید کر دیا گیا تھا، ان کے لیے راستہ اللہ نے بنا دیا ہے، قانون ان کے بارے میں نازل فرما دیا ہے۔ کیا قانون ہے؟ فرمایا البکر بالبکری جلد مئۃ و تغریب عام، اگر کمارا لڑکا ہے، کماری لڑکی ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں، 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے، اور اگر شادی شدہ ہیں، کبھی ان کی شادی ہوئی تھی آج ہے یا نہیں ہے، انہیں کیا کیا جائے؟ فرمایا انہیں 100 کوڑے بھی مارے جائیں اور سنسار بھی کر دیا جائے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ سے اور زید بن خالد جوہنی سے، دونوں کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 آدمی آئے۔ ایک نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے مابین اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں۔ کس کے مطابق؟ اللہ کی کتاب کے مطابق۔ دوسرا بھی کہنے لگا جی بالکل اللہ کے رسول ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں اور مجھے اجازت دیں تاکہ میں گفتگو کا آغاز کروں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یہ آدمی زیادہ سمجھدار تھا۔ کون سا؟ یہ بعد والا جو کہہ رہا ہے مجھے اجازت دیں گفتگو کرنے کی۔ گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرا بیٹا اس آدمی کے ہاں ملازمت کر رہا تھا، اس نے اس کی وائف کے ساتھ غلط تعلقات قائم کر لیے، جرم کا ارتکاب کیا۔ مجھے بتایا گیا کہ اس جرم کی وجہ سے میرے بیٹے کو سنسار کر دیا جائے گا۔
میں نے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے 100 بکریاں اس آدمی کو دی، ایک لونڈی دی، تاکہ میرے بیٹے کو معافی مل جائے اور اسے سنسار نہ کیا جائے، اسے مارا نہ جائے۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کی قسم میں تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب کے مطابق۔ کس کے مطابق؟ اللہ کی کتاب کے مطابق۔ یہ الفاظ دھیان سے، کیونکہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ سزا قرآن میں نہیں ہے، تو فرمایا میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا اللہ کی کتاب کے مطابق۔ 100 بکریاں تمہیں واپس کی جائیں گی، لونڈی تمہیں واپس کی جائے گی، تیرے بیٹے کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، 1 سال کے لیے اس کے شہر سے نکال دیا جائے گا، اور جہاں تک تعلق ہے اس کی وائف کا، تو اس کے پاس میرے صحابی جائیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا، انیس اسلمی کو، کہا کہ جاؤ اور اس کی وائف سے پوچھو، تفتیش کرو، اگر وہ اس جرم کا اعتراف کر لے، اس جرم کو قبول کر لے تو اسے سنسار کر دو۔ صحابی پہنچے، اس عورت نے خود اعتراف کیا کہ میں نے جرم کیا ہے، چنانچہ اسے سنسار کر دیا گیا۔ میرے بھائیو، اس بارے میں احادیث تھوڑی نہیں ہیں، 9 صحابہ کرام کی احادیث صحیح بخاری میں موجود ہیں، جنہوں نے وہ احادیث روایات کی ہیں، وہ احادیث روایت کی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ شادی شدہ اگر بدکاری کا ارتکاب کرے تو اسے سنسار کیا جائے گا۔ اور ان 9 کے علاوہ 6 صحابہ کرام کی احادیث مسلم شریف میں موجود ہیں۔ کتنے صحابہ کرام ہو گئے؟ 15۔ اور ٹوٹل صحابہ کرام تقریباً 30 کے قریب بنتے ہیں جنہوں نے ایسی احادیث روایت کی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ شادی شدہ اگر اس جرم کا ارتکاب کرے تو اسے سنسار کر دیا جائے۔ میرے بھائیوں، آپ پوچھیں گے، آپ کہیں گے بھی ہمارے سامنے اتنی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمارا کیا قصور ہے، ہم کون سے حکمران ہیں، ہم کون سے جج اور قاضی ہیں؟ میرے بھائیوں، کم از کم اس سزا پہ ایمان لانا آپ کا فرض ہے، اس کو دلی خوشی سے قبول کرنا آپ کا فرض ہے، اور یہ خواہش رکھنا کہ یہ نظام نافذ ہو، یہ آپ کا فرض ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ یہ سزا قرآن میں نہیں آئی، میرے بھائیوں یہ سزا قرآن میں نازل ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں نسخ کس کو کہتے ہیں؟ جی، کچھ آیتیں اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتے ہیں، کینسل کر دیتے ہیں، اور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ اس لیے کینسل نہیں کرتے، نعوذ باللہ کہ انسانوں والا معاملہ ہو۔ انسان ایک قانون بناتا ہے اور اسے نافذ کرتا ہے، سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ قانون اچھا نہیں ہے، اب اس کو تبدیل کرو۔ اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک قانون نازل کرتے ہیں، جب نازل کرتے ہیں تبھی اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اس کو 1 سال کے بعد کینسل کر دینا ہے، 2 سال کے بعد کینسل کر دینا ہے، اور مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کے کئی ایک مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ نظام 1 سال کے لیے مناسب ہوتا ہے، کیونکہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو نئے نئے لوگوں کے لیے وہ نظام مناسب تھا، اور اسلام کو ابھی غلبہ نہیں ملا تھا، طاقت نہیں ملی تھی، قوت نہیں ملی تھی۔ پھر جیسے جیسے اسلام کو غلبہ ملا، مسلمانوں کو قوت ملی، لوگوں کے دلوں میں ایمان راسخ ہوا، اس کے مطابق اللہ رب العزت نے چند قوانین کینسل کیے، منسوخ کیے۔ قرآن کریم کی 2 آیات منسوخ ہوئیں، کینسل ہوئیں، وہ تھوڑی سی ہیں، زیادہ نہیں ہیں، 5-6 سے زیادہ نہیں ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کئی علماء کرام بہت جلدی ناسخ منسوخ کا دعویٰ کر دیتے ہیں، کسی آیت کے کینسل ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ 5-6 آیتیں منسوخ ہوئی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں، اور جو آیتیں منسوخ ہوئی ہیں ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن کی صرف تلاوت منسوخ ہوئی ہے، حکم منسوخ نہیں ہوا۔ کیا منسوخ ہوئی ہے؟ تلاوت منسوخ ہوئی ہے کہ اب اس کی تلاوت نہیں کی جائے گی، لیکن اس کا حکم برقرار رہا۔ اسی لیے عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ سنسار کرنے والی آیت نازل ہوئی
اور کہتے ہیں کہ قرأناہا، ہم نے اس آیت کی تلاوت کی، ووعیناہا، اسے زبانی یاد کیا، وعقلناہا، اور ہم نے اس کو سمجھا بھی۔ تو یہ آیت کیا ہے، اس کے الفاظ کون جانتا ہے؟ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ نکالا من اللہ، کہ شادی شدہ مرد و عورت جب کبھی بدکاری کرے تو انہیں سنسار کر دو۔ تو کہنا ہی چاہتا ہوں کہ یہ سزا قرآن میں بھی موجود ہے اور احادیث تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ الزانیۃ والزانی، سورہ نور میں جو آیت نازل ہوئی ہے وہاں پہ اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ 100 کوڑے جن کو لگیں گے وہ شادی شدہ ہوں گے کہ کنوارے ہوں گے۔ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جس عورت کو طلاق ہو جائے اس کی عدت 3 پیریڈ ہیں، 3 حیض ہیں، اور اگر حمل والی عورت ہو تو اللہ نے تو یہاں پہ یہ نہیں کہا، اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ جس عورت کو بھی طلاق ہو جائے اس کی عدت کتنی ہے جی؟ 3 پیریڈ۔ تو جواب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ بیان کیا، دوسری جگہ پہ حمل والی عورت کا تذکرہ کر دیا۔ تو ایسے ہی الزانی تو الزانی میں تذکرہ کر دیا 100 کوڑے مارنے کا، دوسری آیت میں بتا دیا گیا کہ اگر شادی شدہ ہوگا تو اس کا حکم اور ہوگا، اس کا حکم مختلف ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، دین اسلام بہت واضح ہے۔ ایک تو اس دین کے اوپر ہم نے ایمان لانا ہے، اس پہ یقین رکھنا ہے، اس کو حق سچ جاننا ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ جو فتنہ ہے بدکاری کا، بے حیائی کا، فحاشی کا، اس سے خود بھی بچنا ہے، اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے وہ تعلیمات جو اسلام نے دی ہیں ان کا خیال رکھنا ہے، جن کا تذکرہ پہلے کر چکا ہوں، اب اشارہ کروں گا۔ مثال کے طور پہ مرد کو غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت، اور غیر عورت سے مراد میری کیا ہے؟ خالہ کی بیٹی، پھپھو کی بیٹی، چچا کی بیٹی، ماموں کی بیٹی۔ ان کے نام میں کیوں لیتا ہوں؟ کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ بیٹھنا جائز ہے۔ دوسرے نمبر پہ کسی بھی لڑکی کو محرم کے بغیر کوئی بھی سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے حج کا سفر ہو، چاہے عمرے کا سفر ہو، چاہے شادی کا سفر ہو، چاہے پکنک کا سفر ہو، چاہے شاپنگ کے لیے جانا ہو، کوئی بھی سفر کسی بھی عورت کو محرم کے بغیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردیں نگاہیں جھکا کر رکھیں، غیر لڑکیوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اس آیت کے روح سے عورتوں پہ واجب ہے کہ غیر مردوں سے پردہ کریں، اپنے چہرے کو ڈھانک کر رکھیں، اپنے سر کو ڈھانک کر رکھیں، بلکہ عورت نے غیر مردوں سے پورے جسم کو ڈھانکنا ہے، اور جو اس کے محرم مرد ہیں، جو اس کے اپنے مرد ہیں، تو ان کے سامنے اس کا چہرہ ننگا رہے گا، اس کا گلا ننگا رہ سکتا ہے، اس کے ہاتھ اور بازو ننگے رہ سکتے ہیں، اور اس کی پاؤں اور ٹانگ تھوڑی سی وہ ننگی رہ سکتی ہے، یہ اپنوں کے سامنے، یعنی کہ باپ، بیٹا، بھائی وغیرہ، اس قسم کے جو محرم مرد ہیں۔ اور عورت کو چاہیے کہ غیر مردوں سے جب کبھی گفتگو کرنی پڑ جائے سنجیدگی کے ساتھ کرے، آواز میں کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے، کوئی اس میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی شیرینی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو بچیوں کے والدین ہیں وہ سوچیں کہ بچیوں کو تعلیم کون سی دلوانی ہے، دین کی تعلیم یا اسکول کی تعلیم یا پھر دونوں، اور پھر تعلیم دلوانے کے بعد کیا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کی بیٹی کا فرض نہیں ہے کہ وہ مال کمائے، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کمانا، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کمانا۔
اپنی بیٹیوں کو وہ تعلیم نہ دیں جس تعلیم کے نتیجے میں انہیں پوری زندگی محنت کرنی پڑے، کمانا پڑے، صبح صبح گھر سے نکلنا پڑے، بچوں کو گھر میں چھوڑ کے نکلنا پڑے۔ اپنی بچی کو اتنی مصیبت میں نہ ڈالیں، مناسب تعلیم دیں، بالکل دینی چاہیے، دنیا کی بھی دیں، دین کی بھی دیں، دین کی پہلے، دنیا کی تعلیم کا نمبر بعد میں ہے، یہ دونوں تعلیمیں آپ دیں۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی بچی کے لیے جاب حرام ہے، جب کبھی مجبوری بن جائے، کل کو خامن فوت ہو گیا یا طلاق دے دی، مسائل پیدا ہو گیا، کمانا پڑ جائے تو کما سکتی ہے کسی مناسب ماحول میں رہ کر، لیکن اتنی اعلیٰ تعلیم کے پہلے بیچاری کو 15-16 سال رٹے لگانا پڑتے ہیں، کبھی سائنس کے مضمون کا، کبھی انگلش کا، اور اس کے بعد جو بیچاری تھوڑا پڑھی ہوتی ہے وہ آرام سے گھر میں بیٹھتی ہے، اور یہ زیادہ پڑھی لکھی بیچاری 15-16 سال پہلے رٹے لگائے، دھکے کھائے، گرمی سردی جاتی رہی، اس کے بعد جاب ملی ہے، 50-60 سال مزید محنت کرنی پڑے گی بیچاری کو۔ کیا آپ نے اس بیچاری کو قربانی کا بکرا بنا دی ہے؟ تو اتنی تعلیم دیں جس تعلیم کے نتیجے میں وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے، انہیں تعلیم دے سکے، محلے کی بچیوں کو پڑھا سکے، محلے کے چھوٹے بچوں کو پڑھا سکے، اور اگر کبھی جاب کرنی پڑ جائے، مثال کے طور پہ لڑکی ہے، لڑکیوں کے اسکول میں ٹیچر وغیرہ اس قسم کی تو کر لے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی بچی کو مصیبت میں نہ ڈالیں، اس کے اوپر رحم کریں اور اسے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں، اسے پاکیزہ ماحول دیں اور اسے دنیا کے فتنوں سے محفوظ رکھیں۔ اور یہی کچھ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی کریں، نوجوان بچے ہیں انہیں بھی فتنوں سے محفوظ رکھیں، بے حیائی کے ماحول سے دور رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پاکیزہ دین پہ عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ رب العزت نے 7 آسمانوں کے اوپر سے اتارا ہے، جسے نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ اور ہمارے نبی آپ جانتے ہیں کہ وہ لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا کے مالک تھے، ہمارے نبی لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا کے مالک تھے۔ افسوس آج ہم اپنی بچیوں سے شرم و حیا کا یہ قیمتی زیور چھیننا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری بیٹیوں کا زیور ہے۔ اللہ رب العزت ہماری بچیوں کو کی حفاظت فرمائے اور انہیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمارے نوجوانوں کو بھی محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک میں شریعت کا نظام نافذ فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے کفر سے، ہر طرح کے الحاد سے، اور ہر طرح کی بے دینی سے اور انکار حدیث سے کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ موت دے تو اللہ توحید پہ دے، اسلام پہ دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ 1-2 چھوٹے چھوٹے سوال آپ کر سکتے ہیں جلدی کے ساتھ۔ جی آج کے دور میں لوڈنگ کا یہ رہنے دیکھو، کس کا تذکرہ نہیں آیا تو میں پھر یہ لمبا ہو جائے گا۔